ایک عبرتناک واقعہ۔ علامہ ابو عبداللہ محمد القرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں عمرو بن دینار کے حوالے سے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ اتفاق سے تدفین کے وقت اس شخص کی ایک تھیلی جس میں دینار بھرے ہوئے تھے قبر میں رہ گئی۔ چنانچہ اس نے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ پوری قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس نے جا کر اپنی والدہ سے پوچھا کہ میری بہن کی عملی زندگی کیسی تھی؟ تو والدہ نے بتایا کہ ایک نماز کو اپنے وقت سے ٹال دیتی تھی، یعنی قضا کر دیتی تھی۔ دوسرا یہ کہ جب رات کو پڑوسی اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تو یہ اٹھ کر ان کے دروازوں پر کان لگا لیتی اور ان کے رازوں کو حاصل کر لیتی تھی۔ تو اس شخص نے اپنا چشم دید واقعہ ذکر کیا اور کہا کہ اس کی انہی بدعملیوں کا وبال ہے، اللہم احفظنا منہ۔ تو ان حقائق کی روشنی میں ہم نے اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہر آدمی دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہ کیا چیز لے کے تنقید ملے، اور ہم بات کو بتنگڑ بنائیں۔ اپنے عیوب سے لاپرواہی اور دوسرے کے معائب کے کھود کریز سے فساد اور بدگمانی کی بنیاد ہے، یعنی اپنے عیبوں کو نہیں دیکھنا، دوسروں کے عیبوں پہ لگے رہنا ہے۔ تو تجربہ یہ بتاتا ہے کہ تجسس میں رہنے والا آدمی کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا، ہمیشہ ذہنی کوفت اور الجھن میں مبتلا رہے گا۔ تو اس کے برخلاف جو شخص اپنے کام سے کام رکھے اور دوسروں کے معاملات میں زیادہ نہ پڑے تو ان کی زندگی نہایت سکون سے گزرے گی۔ تو شریعت کی یہ ہدایتیں ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی فلاح کی ضامن ہیں، اس لیے زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے واقعی شرم و حیا کا ثبوت دینا چاہیے۔ تو لہٰذا میں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے عیب اول دیکھیں، دوسروں کو عیب کو نہ ٹولیں، نہ اس پر ان کی پردہ پوشی کریں۔ تو لہٰذا ان پر یہ بہت بڑا واقعہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اس سے باز آ جائیں۔ ہم اپنے عیبوں کو دیکھتے نہیں ہیں، دوسروں کے عیب کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی چیز ان کی ہاتھ آئے اور ان کو ہم اچھالیں۔ تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، گناہ ہے اور قبر کے اندر سزا ملے گی، حشر کے اندر بھی، تو لہٰذا اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔